اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ لو جی، کتاب فارسی ہے نام اس کا، اور صفحہ نمبر 19 ہے، اور مرکب توصیفی۔ اس دن ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا، آج ہم مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ مضاف مضاف الیہ ملیں تو مرکب بنتا ہے اضافی، اور موصوف صفت ملیں تو مرکب بنتا ہے توصیفی۔ موصوف کہتے ہیں جس کے اندر صفت ہو، صفت خوبی کو کہتے ہیں۔ خوبی کسی کے اندر ہوتی ہے نا، جیسے آپ میں ایک خوبی ہے، بتا دوں؟ چلو نہیں بتاتا۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو موصوف اور صفت کو ملا کر بنایا گیا ہو۔ موصوف وہ اسم ہے جس کے ساتھ ایک اور اسم ہو، جو اس کی کسی خصلت، خصلت کس کو کہتے ہیں؟ عادت کو۔ ہاں، خصلت کس کو کہتے ہیں؟ اور خصلت کی جمع کیا ہے؟ خصلتیں، بہت ساری عادتیں، یا حالت و کیفیت کو ظاہر کرتا ہے ہو، اور اس دوسرے اسم کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے آب پاک، بولو ذرا، آپ پانی کو کہتے ہیں پاک، پاک کو کہتے ہیں آب پاک، پاک پانی میں آب موصوف ہے اور پاک صفت ہے۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مضاف، فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں، تو یہاں کیا ہے؟ موصوف پہلے اور صفت بعد میں۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ مرکب توصیفی کے اہم قواعد، بہت جو اہم ضروری قانون ہے نا، وہ ابھی آپ کو بتانے لگا ہے۔ کہتے ہیں فارسی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں صفت ہوگی وہ پہلے آئے گا، اور جو صفت ہوگی وہ بعد میں آئے گی، جیسا اوپر کی مثال سے ظاہر ہے۔ اوپر والی مثال کون سی گزری ہے؟ آب پاک، پاک پانی۔ ہاں، اور اردو ترجمہ میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ آب پاک، اب ترجمہ کرو، پاک پانی۔ سمجھ آئیے بات؟ آب پاک میں آب پہلے ہے اور پاک بعد میں، ترجمے میں پاک پہلے ہے اور آب بعد میں۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، اوپر کی مثال میں غور کرو۔ موصوف عموماً اس میں ذات ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی کہنا موصوف مطلب محمد نگر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا تعارف کر رہا ہے، نام نہ پتا ہو، موصوف۔ یہ جو موصوف ہیں یہ محلہ محمد نگر میں رہتے ہیں، ان کے اندر صفت یہ ہے کہ محلہ محمد نگر میں رہتے ہیں۔ موصوف عالم دین ہے، موصوف اور جڑی جڑی صفت گن سکتے ہو۔ موصوف عموماً اس میں ذات ہوتا ہے اور اس کی صفت ہمیشہ اس میں صفت ہوتی ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے۔ موصوف کے آخری حرف کی حالت وہی ہوتی ہے جو مرکب اضافی کے قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 میں مضاف کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ وہاں کیا بتایا گیا تھا کہ اس کے اینڈ میں حمزہ آئے گا، دانا سے دانائے۔ ہاں یاد ہے؟ اس ادھر آگے کوئی لکھی مثال نہیں تو آسی اوپر دیکھیں، ہاں اتنا تھلے نہ اوپر دیکھیں نا وہاں کے بعد۔ تو مضاف کے بارے میں بتائی گئی ہے، مثلا گزشتہ مثالوں کے علاوہ آگے نے دانائے پیر، دانائے بوڑھا آدمی، چاقوئے تیز، تیز چاقو، بندہ نیک، نیک بندہ، جیسے ہم کہتے ہیں بندہ خدا ادھر آ، تو بندہ خدا بھی یہ بھی موصوف صفت ہے، یا کم از کم وہ ہے دوسرا مضاف مضاف الیہ۔ اور کیا لکھا؟ صندلیے سیاہ، سیاہ کرسی، اور صفت کا آخری حرف مضاف الیہ کی طرح ساکن ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے۔ یہ اوپر کی مثالیں بہت بتاتا ہے۔ اب مرکب اضافی اور توصیفی کی پہچان پڑھ لیتے ہیں، اور مرکب اشاری بھی، پھر اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں کلاس۔ کیا یاد کرو گے؟ مرکب اضافی کے دونوں جزوں کے اردو ترجمہ میں کا، کے، کی، را، رے، ری میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب اضافی کی پہچان کیا ہے؟ کا، کے، کی، را، رے، ری، دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مرکب اضافی ہے۔ اور مرکب توصیفی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مرکب توصیفی کا دوسرا جز لازمی طور پر اس میں صفت ہوتا ہے، یہ نشانی ہے۔ پہلا جز موصوف، دوسرا صفت ہوگا، اور مرکب اضافی میں یہ ضروری نہیں ہے۔
نمبر 3، مرکب ناقص کے پہلے جز کے شروع میں کس کا یا کس کی یا کس کے لگا کر اسی جز کے بارے میں سوال کریں تو اگر اس کے جواب میں جز دوم بولنے سے جواب درست ہو سکتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ مرکب اضافی ہے، اور اگر اس طرح جواب ٹھیک نہ بن سکے تو سمجھ لو کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے بلکہ مرکب توصیفی وغیرہ ہے۔ اوپر کی تمام مثالوں میں اس قاعدہ کی اچھی طرح مشق کریں۔ اوپر کون سی آئی ہے؟ دانائے پیر، بوڑھا آدمی، پتہ چل گیا ہے؟ اگر پتہ چل گیا ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، اگر نہیں پتہ چلا تو یہ کیا بن جائے گا؟ موصوف صفت، یعنی مرکب توصیفی ہوگا۔ مشق کریں دبے۔ آگے کہتا ہے مرکب ناقص کے پہلے جز کے شروع میں کیسا یا کیسی یا کیسے لگا کر اسی جز کے بارے میں سوال کریں تو اگر اس کے جواب میں جز دوم بولنے سے جواب درست ہو جائے تو سمجھو کہ یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ جواب درست نہ پڑے تو سمجھ لو مرکب توصیفی نہیں بلکہ یہ مرکب اضافی وغیرہ ہے۔ اوپر دی گئی مرکب اضافی اور توصیفی کی تمام مثالوں میں اس قاعدہ کی بھرپور مشق کریں، جیسے کہ آب پاک، پاک پانی، یہ مرکب توصیفی ہے نا؟ ہاں۔ مرکب اشاری، جی مرکب اشاری وہ مرکب ہے جو اس میں اشارہ اور مشارن الیہ کو ملا کر بنایا گیا ہو۔ اسم میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ دو اسم ہیں، این اور آن۔ این چیست، یہ کیا ہے؟ آن چیست وہ کیا ہے؟ این نزدیک کے لیے اور آن دور کے لیے۔ ادھر گیا این، یہ اچھا این کا مطلب یہ بھی ہے اور اس بھی، اور آن کا مطلب وہ اور اس۔ ان میں سے پہلا اشارہ قریب کے لیے ہے، نہیں ان میں سے، اچھا ان میں سے پہلا اشارہ قریب کے لیے ہے این کتاب است، این موبائل است، این قلم است، ہاں کچھ بھی، این کیمرہ است۔ اچھا جی، دوسرا اشارہ بعید یعنی دور کے لیے ہے، جس طرح کے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارن الیہ کہتے ہیں، جیسے این کتاب، یہ کتاب، اور آن درخت، وہ درخت ہے۔ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خیر جو ایک شعر پڑھ دیتے ہیں، ویسے تو وہ شام کو پڑھتے ہیں لیکن خیر صبح بھی تو حضور کی میلاد شریف کے مہینے میں یہ تھوڑا بہت سلسلہ جاری رہیں گے۔ آپ بیٹھے ہیں ذکر رسول کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں تو شاعر اس مفہوم کو اس طرح پیش کرتا ہے، ہاں بھی کی کرنے پہ تو سکول کوئی پوچھنا تو آگے سے کیا بولو؟ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔